آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت پھر پاکستان کو گیدڑ بھپکیاں دینا شروع ہو چکا ہے۔ بھارت کی فوجی قیادت 7 جنگی طیاروں، دفاعی نظام کی تباہی سمیت پاک فوج کے ہاتھوں ہونے والی تاریخی عسکری نقصان کی شرمندگی مٹانے کی ایک کوشش کرتی نظر آ رہی ہے۔ بھارت کو علم ہو چکا ہے کہ ان کی فضا اور زمین کے راستے پاکستان پر کیے گئے حملے ناکام ثابت ہو چکے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے امریکی صدر نے کھل کر بھارتی قیادت کا بھی یقیناً مذاق اڑایا ہے۔ اب بھارت سر کریک کے راستے کراچی فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بھارت کی ان گیدڑ بھپکیوں پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے دوبارہ حملے کے امکان کو خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیٹس واچ ہم۔ آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ. اس میں کوئی گارڈز ڈاؤن کرنے والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. ہم نے نہیں کرتے. ڈیسپریٹ ہوئے ہیں. ایک ڈیسپریٹ آدمی جو ہے جو ایک سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے. انڈیا جو ہے نا وہ ان کو بہت تنگ کر رہی ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آپ نے یہ ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. نیتن یاہو بھی جو ہے وہ بھی اسی سچویشن میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہاں پہ اس کا اینڈ گیم جو ہے اس کی بھی سٹارٹ ہی ہو جانی. جس دن امن ہوا اس کی اینڈ گیم اپنی ذاتی اینڈ گیم سٹارٹ ہو جانی ہے. اس کے خلاف جو ہے مقدمات ہیں. اس نے ریسٹ ہو جانا ہے. اس کی پولیٹیکل ڈیمائس ہو جانی ہے ملک کے اندر. لیکن میں تو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کروں گا. بھارت کی جانب سے گیدڑ بھپکیوں میں بھارتی وزیر دفاع، آرمی چیف اور ایئر چیف شامل ہیں. بھارتی وزیر دفاع نے پاکستان پر سر کریک میں فوجی انفراسٹرکچر بنانے کا الزام کیا اور اس کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ غلط باتیں کی، جس کا جواب آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آ گیا تھا. کلیئرلی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کس قسم کی گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں. اور اگر کوئی اس دفعہ بھارت کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ نظر ڈالے پاکستان پہ، تو آن ریکارڈ یہ کہا جا چکا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ہے کہ اس دفعہ وہ آغاز جیوگرافکلی دوسری طرف سے کریں گے، اور وہ اچھے طریقے سے آگاہ ہیں اس بات سے کہ بھارت کو کہاں سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. جنرل غلام مصطفیٰ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جنرل صاحب. یہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کبھی بھارتی وزیر داخلہ کی، آرمی چیف کی، ایئر چیف کی جانب سے، مودی پرائم منسٹر مودی پہلے ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، یہ بائی ڈیزائن ہے؟ یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں یا ایکچولی کوئی پلان ہے بھارت کا؟ دیکھیے فریہ، میں جس دن سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس کے بعد پاکستان کو الحمدللہ کامیابی اللہ نے عطا کی ہے، تو اس کے بعد سے مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ بھارت کو ریٹیلیشن کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے کارنر میں پھنسا لیا ہے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ایسا ہے نہیں رہا اسے. کیونکہ ساری دنیا کا خیال یہ تھا انکلوڈنگ ٹرمپ صاحب کہ پاکستان شاید گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن پاکستان تو کچھ اور کر گیا. اب بھارت کے پاس آپشن کیا ہے؟ یا تو وہ دے شوڈ ٹیک اٹ لائنگ ڈو، چپ کر جائیں، اس کے اوپر کچھ نہ کریں. وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود اپنے ہی نیریٹو کے قیدی ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں ابھی اس میں. کیونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، مہان ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ از دا نیریٹو جس نے ان کو خود قیدی بنا کے رکھ دیا. اس نیریٹو کو انہوں نے آگے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے یہ. اور جس کی وجہ سے یہ اب سب جو بات سن رہے ہیں، اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی پلان ہے ان کا. اور وہ کیسے انفولڈ ہوگا اس کے بارے میں تو خیر ہم نہیں جان سکتے. جو ہمارے لوگ ہیں جو اس کام میں ماہر ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کیا کرنے کی کوشش کرے گا بھارت. اس کے لیے مجھے کوئی شک نہیں ہے. جو مجھے اطلاعات ہیں کہ پاکستان نہ صرف پوری طرح تیار ہے، بلکہ جب آپ ریفرنس دے رہے تھے ڈی ایس پی آر کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وی ول دس ٹائم اسٹرائک ناٹ جسٹ دی ملٹری ٹارگیٹس، وی ول اسٹرائک وچ ہرٹس انڈیا دی موسٹ. ان کی اکانومی کو ہرٹ کریں گے. اور وہ جو اکنامک ان کے ہب ہیں ایک دو، وہ پاکستان کے ریچ میں ہیں. اور پاکستان نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو ویپن سسٹمز ہیں ان کی ریچ کہاں تک ہے اور کیا کر سکتا ہے پاکستان. اس لیے پاکستان از سٹنگ کوائٹ، کانفیڈنٹ اور تیار ہے، اللہ خیر رکھے. بٹ جس طرح ابھی وزیر دفاع بھی کہہ رہے تھے، آئی ایگری ود ہم کہ وی کانٹ رول دس آؤٹ. اور اس ایونچولیٹی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور یہ سر کریک کی جو بات کی انہوں نے، سر کریک ایک پہلے ہی متنازع علاقہ ہے، اس کے بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن بھارت ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ پاکستان کی جو ایکسکلوسو اکنامک زون ہے اس کو وہ کم کرنا چاہتا ہے، اور جو پاکستان کی جو ٹیریٹوریل واٹرز ہے اس کو بھی وہ متاثر کرنا چاہتا ہے. اس لیے پاکستان تیار ہے. پاکستان سر کریک میں کچھ کرنا چاہتا نہیں ہے.
اور سرکریک میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان نے کچھ بنا کے رکھ لیا، تو بنایا تو کیوں نہ بنائے پاکستان؟ پاکستان کا علاقہ ہے، پاکستان جب مرضی کرے وہاں پہ اس پہ، انڈیا کو کیوں اس پہ اعتراض ہے اس بات پہ؟ Right. So something is cooking, یہی لگتا ہے، اور اسٹریٹجی اس دفعہ فرق ہوگی. یہ بات آن ریکارڈ DGISPI کہہ چکے ہیں. اکنامک ہب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جاتی ہے تھوڑی سی بھارت کو، کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے، اس کو کیسے کیٹر کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، میں پہلے بھی ایک دفعہ I was under fire for saying this, but let me repeat. پاکستان کا جو ویپن سسٹمز ہے وہ بھارت کے نارتھ ٹو ساؤتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ، جہاں تک بھارت کی طاقت موجود ہے کہیں کسی طریقے سے بھی، پاکستان can reach there. And not only reach there, but effectively destroyed whatever Pakistan chooses to destroy. تو وہ اللہ خیر رکھے، تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا علاقہ، بھارت کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جو پاکستان کے دسترس سے باہر، اللہ کے فضل و کرم سے. رائٹ. سو ہم نے پہلے بھی ماضی میں دیکھا کہ بھارت کے مختلف آن سلاٹ ہوتے ہیں، ملٹری بھی ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، میڈیا کو وہ یوز کرتے ہیں، انٹرنیشنلی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ وہ کافی حد تک ایکسپوزڈ ہیں. سو اٹس نیور جسٹ اے ملٹری وار. باقی فرنٹس پہ کیا کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو؟ دیکھیے، پاکستان کا جو سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے، وہ ایک آلریڈی آپریشن سندور ٹائپ چیز تو پاکستان میں چلی رہی ہے، دہشت گردی ہے یہ، پراکسی. اس کے خلاف پاکستان مصروف ہے اور کامیابیاں پاکستان کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک پروونس دوسرے پروونس کے خلاف اور یہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے بھی اعتراض کرنا پڑے گا. نیشنل لیڈرشپ ہیز ٹو اون اٹ اپ اینڈ دے مسٹ اون اٹ اپ کہ بھئی یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے کہ نیشن کو یونائٹڈ رکھیں، اور جتنا یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے، جتنا یہ میڈیا وار ہے، یہ ایکچولی تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو لڑنی چاہیے. وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کمزور ہے اس سلسلے میں ہماری. اوکے. انفارمیشن منسٹر ویسے کافی ایکٹیو تھے اتاتار صاحب ڈیورنگ دا وار، لیکن آپ آن آل فرنٹس ہونا چاہیے، ہر طرف سے ہونا چاہیے. اوکے. بھارتی آرمی چیف نے جو پاکستان کو نقطے سے مٹانے کی بات کی، اس کا جواب دیا DGISPI نے کہ مٹانے کی بات ہوگی تو پھر وہ تو میوچولی ہو جائے گا. لیکن جو اس وقت ملٹری اسٹرینتھ ہے دونوں ممالک کی، اوبویسلی پاکستان ہمیشہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اگر یہ جنگ خدا نہ خواستہ زیادہ بڑھتی ہے تو پھر یہ واقعی دونوں ممالک کے اریز ہونے تک جا سکتی ہے. دیکھیے، بھارت کا پاگل پن اس خطے کو نہیں، پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے. اور یہ دنیا کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے، کیونکہ اس خطے میں صرف پاکستان اور بھارت نہیں، دنیا کی تمام ساری ایٹمی طاقتیں اس خطے میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتی ہیں. چین ایک طرف ہے، روس دوسری طرف ہے، برطانیہ، امریکہ اور فرانس بھی اس خطے میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہیں. تو یہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو اس کا نقصان. دیکھیے، اگلے دن میں سن رہا تھا ایک چائنیز جو ریپرزینٹیو تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ چائنا کی اسٹریٹجی کیا ہے. اس نے کہا یہ امریکن کین فائر دی فرسٹ شاٹ بٹ وی نیور الاؤ them to fire the second shot. That I think sums up what Pakistan plans to do اور پاکستان کی جو سوچ ہونی چاہیے، اور جو میرا خیال ہے یہی سوچ ہوگی. رائٹ. سو تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں اس وقت بھارت کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، آئی مین تھوڑا سی ہنسی والی بھی بات ہے، لیکن کیونکہ سیریس بات ہے. پہلے 3 ماہ گزر گئے، اس کے بعد گراؤنڈ پر پاکستانی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. پہلا انہوں نے کہ پاکستان کا جہاز تباہ کیا تھا. اب 5 ماہ گزر گئے ہیں، انہوں نے فضا میں بھی کہا کہ ہم نے پاکستانی جہاز تباہ کیا ہے. سو بیسکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینی ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور بولے جائیں. دیکھیے، میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں بات کی ہے. ہندوازم itself is the biggest lie ever imposed on the humanity and accepted by such a large majority of people. آپ اس کو دیکھ لیں، کوئی سر کوئی پیر ہے جنہوں نے خود اپنی سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور ایز اے پارٹ آف دا سو کالڈ ریلیجن. تو اس سے جھوٹ کی توقع تو ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے. سچ کی توقع، سچ بول جائے بھارت تو پھر ہمیں پریشانی ہونی چاہیے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے جو بیان بازیاں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ایسے کام نہیں چلے گا. پوری دنیا سب کچھ دیکھ چکی ہوئی ہے. آج کل تو کوئی چھپا رہتا نہیں ہے کوئی چیز بھی. سیٹلائٹس ہیں، سب کچھ پکچر سب کے واضح ہیں.
اور دنیا یہ کہہ چکی. پاکستان نے تو دعویٰ کم کیا, دنیا نے زیادہ ہی بتایا کہ بھارت کے ساتھ ہوا کیا ہے اس دفعہ. اس لیے وہ جو مرضی کہتے رہیں, دنیا جانتی ہے اس کو, پاکستانی جانتے ہیں اس کو, اور بھارتی خود بھی اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے بھی ان سے کہا ہے کہ بتائیے کہاں پہ ملبہ ہے, کیا ہوا ہے. تو بھارت کے پاس بھارتیوں کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے, اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے, جو ایک دعویٰ کیا ہوا تھا انہوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ دے آر کیپٹیوز آف دیئر اون فالس نیریٹو, اس کو انہیں سچ ثابت کرنے کے لیے پاگل پن کی حد تک جا سکتے ہیں وہ لوگ.